یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے بندہ مومن میرے رب کا کھلا فرمان ہے، لوگو تمہارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پکا اور سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اے لوگو دنیا کی زندگی کو دھوکے میں، خود انسان اپنا آپ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت تو کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور تم سمجھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن جانو، یہ تو تمہیں برائی کی جانب بلا کے اپنا لشکر تیار کر رہا ہے، جو لشکر اس نے جہنم کے اندر ڈلوانا ہے۔ اے بندہ مومن، میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد اپنی آخرت کی تیاری ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، ہم دنیا کی فکر میں تو دن رات صرف کرتے ہیں کہ فلاں چیز بھی میری ہو جائے، فلاں چیز بھی میری ہو جائے، فلاں چیز کا بھی میں مالک بن جاؤں۔ لاکھوں ہونے کے بعد بھی انسان کہتا ہے یار کاش کہیں اور بھی میری ہو جائے، کوئی اور چیز بھی میری۔ میرے حضور فرماتے ہیں انسان اتنا حریص ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی ہے، اتنی وادی ایک شخص کی سونے اور چاندی کی ہونا، ساری کی ملکیت، ساری اس کی ملکیت ہو، اور اس شخص کی پھر بھی یہی حاجت ہوتی ہے کہیں دوسری وادی بھی میری ہو جائے نا، تو کیا ہی بات ہے۔ انسان کا دنیا کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی لالچ ختم نہیں ہوتا، بندہ اور سے اور کا طالب رہتا ہے۔ بندے آجا سوچ اس وقت کی جب اللہ کے حضور پہنچیں گے، تو اللہ کے حضور پہنچ کے ہم نے جواب دینا ہوگا بھائی زندگی کیسے گزار کے آیا ہے، آخرت کی فکر کیوں نہیں کی تو نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ حضور کے قرب میں گزری۔ 5000 سے زائد احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں۔ 5000 سے زائد احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، لیکن ان کا عالم دیکھیں، وہ آخری ایام کے اندر رو رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ رونے کا سبب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ سفر کٹھن ہے آگے والا، اور منزلیں بڑی دور ہیں اور بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزر کے جانا ہے، قبر ہے، پل صراط ہے، حشر کا میدان ہے۔ میں تو اپنے آخری سفر سے ڈر رہا ہوں، میں نے اللہ کے حضور جا کے جواب کیا دینا ہے۔ یا دیکھیں جس شخص نے میرے حضور کے قرب میں ساری زندگی گزاری اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھے رہے، 5000 سے زائد احادیث ان سے مروی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا عالم یہ ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اپنے امنوں پہ مان کریں؟ ان کی آخرت کی فکر کا یہ عالم ہے، اور میرا اور آپ کا انداز کیسا ہے؟ خدا را اپنی آخرت کی سوچئے، اور سوچئے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا۔ میرا رب کہتا ہے دانا شخص وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ کل کے لیے تو نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کیا کوئی اچھے اعمال اپنے آگے بھیج دیے ہیں؟ اگر نہیں بھیجے تو بندے آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے۔ اس موقع کو، اس وقت کو غنیمت جان کے اللہ کے حضور آ جا اور آ کے اسے منا لے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ تو منتظر ہے کب میرا بندہ میرے دربار پہ آئے اور میں اس کی بخشش کا سامان پیدا کر دوں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ زندگی کی ساعتیں، یہ گھڑیاں غنیمت کے طور پہ میرے رب نے ہمیں دستیاب کی ہیں، تو اس لیے ان گھڑیوں کو غنیمت جانیے، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر کے اپنی آخرت کی فکر کیجئے، کیونکہ آخرت کی فکر ہی ہمیں دین کی رغبت دلاتی ہے اور رب کا قرب دلاتی ہے۔ روایت کرنے والے شخص کا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اپنی زوجہ کی گود میں اپنے سر کو رکھا ہوا ہے، اور سر کو رکھے ہوئے یکدم رونے لگے، اور رونے کا عالم یہ تھا کہ اس رونے کی کیفیت کو دیکھ کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زوجہ بھی رونے لگی۔ تو آپ نے سوال کیا اپنی زوجہ سے
کہ تجھے کیا ہوا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ وہ کہنے لگی میں تو آپ کو دیکھ کے رو رہی ہوں، شاید آپ کی شدت تکلیف بڑھ گئی ہے۔ تو رو کے کہنے لگے مجھے شدت تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ وہ قبر کا منظر، وہ پل صراط جس کے نیچے آگ ہی آگ، اور میں نے وہاں سے گزر کے جانا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں میں اس پل صراط سے گزروں گا تو کیسے گزروں گا۔ یار یہ دیکھیں میرے حضور کے دربار میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آخرت کا فکر کیسا ہے، ان کی آخرت کی جو فکر ہے وہ کیسی ہے، کیسے رو رو کے رب کے حضور التجائیں کرتے ہیں کہ مولا ہماری آخرت کو سنوار دینا۔ تو میرا اور آپ کا عالم کیا ہے، میرا اور آپ کی زندگی کا معمول کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ حضور کے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے ساتھ جنت البقیع کی جانب سے گزر رہے تھے، تو یکدم میرے حضور نے اف اف فرمایا۔ تو حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی ایسا نازیبا جملہ بولا گیا یا بے ادبی ہو گئی جس پہ آپ نے اظہار افسوس کیا گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ، ابو رافع ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص اس قبرستان کے اندر ایک قبر میں ہے، اس پہ اللہ کی جانب سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو صدقات وصول کرنے کے لیے، ٹیکس وصول کرنے کے لیے معین کیا گیا تھا، لیکن اس شخص نے کیا سارے مال میں سے ایک زرہ رکھ لی تھی، اسے پسند آ گئی تھی، اللہ نے اس ایک زرہ کی وجہ سے آج اسے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ یار ایک شخص ایک زرہ رکھے تو اس کو اتنی سخت سزا ہے، تو جو شخص سارے کے سارے مال غنیمت لوٹ رہے ہوں اور سارے کے سارے بیت المال سے مال ہی چھین رہے ہوں اور کسی چیز کو چھوڑ نہ رہے ہوں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ خدارا اپنے کھانے پینے کا انداز درست کریں، حلال کھائیں، اگرچہ ایک لقمہ ہی دستیاب کیوں نہ ہو جائے، حرام کے کبھی قریب نہ جائیں۔ جو شخص حرام کے قریب چلا جاتا ہے پھر وہ خود کو سمجھ لے کہ اس نے خود بخود آگ میں ڈال دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم خود بخود اس شخص نے تیار کر لیا ہے۔ تو بندہ مومن یہ دنیا تو چند روز کی ہے، بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے، مجھے یہ بتانا جب تو جائے گا تو جس اولاد کے لیے تو ایسے اعمال کر رہا ہے، کیا اس اولاد نے کل کو تیرے کام آنا ہے؟ ہرگز یہ اولاد میرے اور آپ کے کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کے حضور جب لوگ پہنچیں گے تو اس وقت ہوگا یہ کہ باپ کو بھی اگر ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا تو بیٹا کہے گا بابا نانا پیار محبت اپنی جگہ پہ، مجھے تو آج اپنی فکر ہے، کتنا پیار کرنے والی یار ماں ہے، ماں بھی کہے گی مجھے تو بیٹا آج اپنی فکر ہے، میں تمہیں ایک نیکی نہیں دوں گی۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا درد مند نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، گر مان گئے۔ آج وقت ہے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں مولا ہماری آخرت اچھی بنا دے۔ جس کی آخرت اچھی بن گئی سمجھ لو اس نے اپنی زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے مانگنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ الفتیں، محبتیں اور عقیدتیں اسی طرح ہیں کہ اگر ہم حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے